बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है जनाब 11 जून साल 2020 और दिन है आज जुमेरात का। आज फिर हम आपसे एक और अहम ख़बर शेयर करते हैं और वो है जनाब चाइना से मुताल्लिक़, इंडिया से मुताल्लिक़ और पाकिस्तान से मुताल्लिक़, क्योंकि तीनों मुल्क आपस में इंटरलिंक हैं। और नेपाल का हम आपको पिछली वीडियो में हाल बता चुके हैं कि नेपाल भी अब सर उठाने लगा है और वो भी इंडिया के चुंगल से निकल रहा है और अपनी खारजा पॉलिसी में चेंज ला रहा है, और वो भी अब चाइना और पाकिस्तान वाले कैंप में आने की कोशिश कर रहा है। पहला स्टेप उन्होंने उठा लिया है और आगे देखते हैं अगले मराहल कैसे तय होते हैं। लेकिन सबसे पहले जनाब चाइना के मामले में इंडिया बदस्तूर जी मार खा रहा है और अपने इलाके गंवा रहा है, और ये मैं बात बड़ी पूरी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ। और इस सिलसिले में न सिर्फ चाइना से मार खा रहा है, अब कुछ और अमेरिका और इंडिया के दरमियान भी मामलात थोड़े से ख़राब हो गए हैं, थोड़े से नहीं ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। और उसकी रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। उसकी रीज़न भी ये चाइना ही बनेगा और इसके अलावा कोई वजह नहीं बननी। चाइना, पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान यही वजह है। और अब अमेरिका और इंडिया के दरमियान भी काफ़ी रखना आ रहा है और उसकी रीज़न बिल्कुल जनाब क्लियर है। पहले मैं ज़रा वो ख़बर बता दूं आपको, जिससे कि आपको अंदाज़ा होगा कि अमेरिका जो है वो आजकल थोड़ा सा नहीं बल्कि ज़्यादा सारा मोदी से भी तंग आ चुका है और भारत से भी तंग आ चुका है। और तंग आने की वजूहात ये हैं जनाब कि इंडिया नाराज़ नहीं बल्कि गुस्से में है कि अफ़ग़ानिस्तान में उसको हिस्सा नहीं दिया जा रहा, और अफ़ग़ानिस्तान का जो मामलात अफ़ग़ान तालिबान के साथ और पाकिस्तान के साथ तय हुए उसमें इंडियन मफादात का ख़याल नहीं रखा गया। और उसकी रीज़न मैं आपको बता दूं कि जब दोहा में साइन होना था, पीस एग्रीमेंट साइन होना था अफ़ग़ान तालिबान और अमेरिका के दरमियान, तो उसमें पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी गए थे, अफ़ग़ानिस्तान की लीडरशिप मौजूद थी, चाइना मौजूद था, रशिया के नुमाइंदे मौजूद थे, यानी कि तमाम मुल्कों के लोग जो कंसर्न हैं वो सारे के सारे उधर आए थे और बहुत बड़ा इवेंट हुआ था। लेकिन अगर कोई नहीं था तो इंडिया की तरफ से कोई नहीं गया था, बल्कि इंडिया ने जो कतर में इंडियन एम्बेसडर हैं उन्हीं को कहा था कि आप वहाँ पे जाके थोड़ी देर के लिए शक्ल दिखा देना। और वो शक्ल दिखाने नहीं आए थे बल्कि जासूसी करने आए थे, देखने के लिए कि जनाब देखते हैं कि ये पीस एग्रीमेंट क्या है और बॉडी लैंग्वेज क्या है और कौन किससे मिल रहा है। तो इसलिए उन्होंने सिर्फ इंडिया ने अपना एम्बेसडर भेजा था। तो वहीं से ये लड़ाई शुरू हो चुकी है अमेरिका और इंडिया के दरमियान भी। ज़ाहिर है मफादात होते हैं, बहुत लंबे चौड़े मफादात हैं, और इंडिया भी एक बड़ा मुल्क है, अमेरिका भी बड़ा मुल्क है, लेकिन रीजनल पॉलिटिक्स चूँकि चेंज हो रही है। अफ़ग़ानिस्तान में इंडिया समझता है कि उसके साथ धोखा हुआ है और ये धोखा अमेरिका ने दिया है, और अब वो काफ़ी नाराज़ है। इसीलिए आपने देखा होगा ज़ल्म खलीलज़ाद मुतवातर दिल्ली जा चुके हैं उनको ठंडा करने के लिए, बताने के लिए कि हौसला करें, हम आपका ख्याल रखेंगे। लेकिन ज़ाहिर है जो तीर जो है वो कमान से निकल चुका है अफ़ग़ानिस्तान का। अब जनाब पहले तो इंडिया जो कुछ कर रहा था अपने मुल्क में, मकबूजा कश्मीर का मामला 370-35 से ख़त्म किया, उसका स्टेटस ख़त्म किया। उससे पहले इंडिया ने एतमाद में लिया था सबको, सबसे मुराद है अमेरिकन को भी पता था, ब्रिटिश को भी पता था और इज़राइल को भी पता था, और ये सारा कुछ करके और पेंटागन में हम मुलाकातें करके ये सारी बातें की गई थी। और इनका ख्याल था कि मोदी का ख्याल था कि ये सारे रौले रप्पे में हम हड़प कर लेंगे और ये सब कुछ हज़म कर लेंगे, यानी कि मकबूजा कश्मीर का पूरा इलाका। लेकिन नहीं हो सका। उसके बाद शहरियत अमेंडमेंट एक्ट आती है जी, और कौमी रजिस्ट्रेशन का कानून आता है इंडिया में। उसके बाद जेनोसाइड की एक
رپورٹ آتی ہے جینوسائیڈ واچ کی رپورٹ. جینوسائیڈ واچ کی رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ جو ہندو ہے انڈیا کا اور بی جے پی اور آر ایس ایس اور مودی، یہ مستقبل میں ان کا پلان کیا ہے. پلان یہ ہے کہ پہلے مسلمانوں کا صفایا کریں گے، سکھوں کا وہ کر چکے ہیں، پہلے مسلمانوں کا کریں گے اور اس کے بعد یہ پھر آئیں گے عیسائیوں کی طرف، کرسچنز کی طرف، ان کی طرف آئیں گے اور پھر اس منورٹی کے ساتھ دو ہاتھ کریں گے. غیر ہندو جتنے بھی ہیں جی ان کا انہوں نے ٹھکانے لگانا تھا. جب وہ چیزیں عمل پذیر ہونا شروع ہوئیں تو اب امریکہ نے ایک بار پھر بھارت کو جناب دکھائی ہیں آنکھیں، اور آنکھیں نہیں دکھائیں بلکہ یہ ایک میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں، خبر سنا دیتا ہوں، واشنگٹن سے شائع ہوئی ہے. اور یہ امریکہ کے خصوصی سفیر ہیں جنہیں براؤن بیک، انہوں نے بھارت میں آزادی مذہبی آزادی کی پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے امریکہ نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ بھارت میں اگر حالات تبدیل نہ ہوئے تو یہ ملک تباہ ہو سکتا ہے اور اندرونی طور پہ داخلی خانہ جنگی جو ہے اس کا شکار ہو جائے گا مستقبل قریب میں. میں آپ کو بتا دوں کہ بھارت جو ہے وہ تقریباً 1.5 ارب کا ملک ہے، 1.5 ارب اس کی آبادی ہے، 22 کروڑ اس میں صرف مسلمان ہیں اور اس کے بعد سکھ ہیں، اس کے بعد عیسائی ہیں، ایک بہت بڑی منورٹیز کی غیر ہندوؤں کی پاپولیشن ہے. اور چونکہ یہ اس وقت ہندوتا کے فلسفے پہ قائم ہے اور یہ انتہا پسندی کی طرف اور صرف ہندوؤں کا ملک بنانا چاہتا ہے انڈیا کو. اس میں کہا گیا جناب محکمہ خارجہ نے انڈین کہہ رہا ہوں امریکی محکمہ خارجہ نے باقاعدہ طور پہ یہ کہا ہے کہ جناب مذہبی آزادی سے متعلق جو کانفرنس منعقد کی گئی تھی اس میں امریکی سفیر نے سیموئل براؤن بیک نے خطاب کیا اور انہوں نے واضح طور پہ بھارت سے کہا ہے، بھارتی ہندوؤں سے کہا ہے، بی جے پی سے، آر ایس ایس سے، کہ جناب تاریخی طور پہ بھارت جو ہے یہ سرزمین یہ کثیر المذہب سرزمین ہے، یعنی تمام مذاہب کے رہنے والوں کی سرزمین ہے اور اس سرزمین پہ صرف ہندوؤں کی اجارہ داری یا ہندوؤں کا کلیم نہیں ہے. اور ہندوستان میں، انڈیا میں، بھارت میں تمام منورٹیز کو، تمام مذاہب کے لوگوں کو پھلنے پھولنے کا، جینے کا حق حاصل ہے. یہ جناب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ خاص طور پہ یہ سلسلہ مسلمانوں سے شروع ہوا ہے جی. مسلمانوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، اب تک مقبوضہ کشمیر میں دے چکے ہیں، گجرات میں دے چکے ہیں. چائے والا جو وزیر اعظم ہے یہ بچر کہا جاتا ہے، اس کو بچر آف گجرات کہا جاتا ہے. امت شاہ ہے، راج ناتھ ہے، کس کا نام لیں گے آپ. تو یہ سب کے سب مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں. پہلے مسلمانوں کی نسل کشی کی گئی، قتل عام کیا گیا گجرات میں، اس کے بعد اب تازہ ترین دہلی میں کیا گیا، پھر ممبئی میں کیا گیا. جہاں جہاں مسلمان سر اٹھاتے تھے ان کو کرش کیا جاتا تھا. اور لیٹسٹ آپ نے دیکھا شہریت امینڈمنٹ ایکٹ میں، اور اب جو کرونا کا معاملہ آیا تو کرونا میں بھی مسلمانوں کو مذہبی منافرت اور مذہبی بنیاد پہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ان کو مارا گیا، بلکہ ان کے خلاف مقدمات درج ہیں. اور ایک پریگننٹ خاتون ہے جی، مسلمان خاتون ہے، پریگننٹ ہے، وہ اس کو جیل بھیجا ہوا ہے. اور آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ بھارت کے پورے سسٹم پہ ہندوتا کا کتنا کنٹرول ہے کہ بھارت کی عدالت ابھی تک اس خاتون کو جو پریگننٹ ہے 6 ماہ کی، اس خاتون کو ضمانت پہ بھی رہا نہیں کر سکی. اور اس پہ الزام کیا ہے؟ اس پہ الزام ہے جی یہ منافرت پھیلائی ہے اس نے یہ شہریت امینڈمنٹ ایکٹ کے دوران. اور امریکی سفیر کا اور امریکہ کا کہنا ہے کہ بھارت میں کرونا پر اقلیتوں کے ساتھ سلوک کو دیکھ کے یہ اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ انتہا پسندی کی طرف جا رہا ہے، مذہبی انتہا پسندی کی طرف جا رہا ہے اور فرقہ واریت کی طرف جا رہا ہے اور دہشت گردی کی طرف جا رہا ہے.
اور انہوں نے یہ خاص طور پہ کہا ہے کہ پوری دنیا خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ جاگے، اور خاص طور پہ جی بھارت کو متنبع کیا گیا ہے، امریکہ کی طرف سے کیا گیا ہے۔ میں آپ کو وجہ بتا چکا ہوں، میں آگے جا کے وجہ بھی بتاتا ہوں کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ اور متنبع یہ کیا گیا ہے کہ کرونا کے معاملے میں مسلمانوں کو بھی برابر حقوق دیے جائیں، اور صحت کی، تعلیم کی برابر سہولتیں دی جائیں مسلمانوں کو، اور تمام تر فیسلٹیز جو بنیادی حقوق ہیں وہ مسلمانوں کو دیے جائیں۔ اور خاص طور پہ اس رپورٹ میں ایک اور بات کہی گئی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اور سوڈان اس وقت مذہبی اقلیتوں کے حوالے سے بہترین ملک ہیں، اور پاکستان اور سوڈان میں اب ایسا کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو جناب اس کی ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاکستان الحمدللہ آج تک کوئی ایسا فساد نہیں ہوا مذہبی بنیادوں پہ، نسلی بنیادوں پہ، نسل کی، رنگ کی بنیاد پہ، زبان کی بنیاد پہ کوئی فساد نہیں ہوا۔ اور انڈیویجول ایکٹ ہوتے ہیں، اس کے لیے قانون موجود ہے، عدالتیں سزائیں دیتی ہیں۔ تو ایک البتہ تھا، اور وہ بھی انڈین سپانسرڈ تھا، الطاف حسین، اس کے بارے میں پاکستان اس کو ٹائٹ کر چکا ہے، اور اب اس کے خلاف مقدمات چل رہے ہیں، اور پاکستان میں چل رہے ہیں، اور برطانوی حکومت اس کو سپورٹ کر رہی ہے، تعاون کر رہی ہے۔ تو یہ ہے جناب پاکستان اور سوڈان بہترین ممالک، انڈیا بدترین ملک اس وقت، اور خاص طور پہ شروع ہوا تھا سلسلہ مقبوضہ کشمیر سے، اور اس کے بعد پھر سارے ہندوستان میں پھیلا۔ اور امریکہ کو جناب اس وقت یہ خیال کیوں آیا ہے بھارت، اس کی ریزن میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ چین کے مقابلے میں جی انڈیا جو ہے وہ کھڑا ہونے سے اس نے انکار کر دیا، اور اس سلسلے میں میں انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں ایک مفصل خبر دوں گا کہ اب کیا چل رہا ہے، کیونکہ انڈیا کو جو میسج دیا گیا تھا انڈین جرنیل کو، وہ میسج بھرپور طریقے سے پہنچ گیا۔ اس کے بعد مسلسل مانیٹرنگ کی جا رہی ہے، اور اب امریکنز بھی اس کوشش میں ہیں کہ پتہ چلایا جائے کہ چائنا نے انڈیا کے ساتھ کیا کیا، اور انڈیا اس کے بعد بھیگی بلی کیوں بنا ہوا ہے۔ اور اس وقت اگین میں آپ کو بتا دوں کہ پاک چائنا اور انڈیا کے بارے میں، خاص طور پہ چائنا اور انڈیا کی جو سرحدی کشیدگی ہے اس کے بارے میں جی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو ایک مفصل خبر دوں گا۔ لیکن فی الوقت یہی ہے کہ امریکہ مسلسل جو رپورٹس دے رہا ہے، یورپی یونین دے چکا ہے، انسانی حقوق کی تنظیمیں دے چکی ہیں، اور اب امریکہ کی طرف سے ایک اور رپورٹ سامنے آ گئی ہے جس میں بھارت کو خطرناک ترین ملک اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ چکے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں جناب اگلی ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ مزید اچھی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔